بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. وجوہ فاسدہ میں سے 8ویں وجہ فاسد اور آخری وجہ فاسد. وہ ہے الامر بالشیء، شے کی کسی بھی شے کی کرنے کی اگر حکم ہو تو آیا اس کی ضد میں حکم ثابت ہے یا نہیں، یا کسی شے سے نہیں ہو، نہیں عن الشیء ہو تو آیا اس کی ضد میں حکم ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں اختلاف ہے. کسی بھی کام کے کرنے کا جب کرنے کا حکم دیا جائے تو کرنا، فعل کا کرنا مامور بھی ہو جاتا ہے. آیا اس مامور بھی کی ضد اس میں حکم ثابت ہوگا یا نہیں. اگر کرنا واجب ہے تو پھر آیا اس کی ضد وہ حرام ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کسی کام سے اگر نہیں آ جائے تو وہ فعل منہی عنہ ہو جاتا ہے، تو نہیں آتی ہے حرمت کے لیے، تو آیا اس کی ضد نہیں، فعل منہی عنہ ہو نہیں کی ضد، آیا اس کی ضد یہ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ کرنا تو منہی عنہ ہو، یہ کرنا تو حرام ہے اس فعل کا، لیکن اس سے رکنا یہ واجب ہوگا یا نہیں. منہی عنہ جو نہیں ہے، کسی کام سے نہیں آ جائے تو یہ تو حرمت کا تقاضا کرتی ہے. اگر وہ نہیں تحریم کے لیے ہو تو آیا اس کی ضد جو مامور بھی بنتی ہے، اس کی ضد مامور بھی ہوگی اور وہ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو امر اپنی ضد میں مکروہ یا امر اپنی ضد میں حرمت کے لیے حکم ثابت کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور نہیں کی ضد مامور بھی یعنی واجب بنتی ہے نہیں بنتی، اس کے بارے میں اختلاف ہے. شوافع حضرات میں سے امام غزالی اور امام الحرمین اصحاب شوافع میں سے یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ امر اور نہیں ان دونوں کی ضد میں حکم ثابت نہیں ہوتا. بس امر آئی ہے مامور بھی کے کو لازم کرنے کے لیے، لہذا امر یعنی مامور بھی واجب، اور نہیں حرمت کے لیے اگر ہے تو یہ فعل منہی عنہ ہو حرام ہے، اس کی ضد میں حکم ثابت نہیں ہوگا. جبکہ شیخ ابو بکر جساس رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امر کی ضد حرام ہوگی اور نہیں کی ضد یہ واجب ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. اگر امر کی ضد ایک ہے تو اس کی ضد حرام ہوگی. مثال کے طور پر ایمان ہے، الامر بالایمان، ایمان لانے کا حکم ہے، اور ایمان کی ضد ایک ہے کفر، تو جب ایمان لانا واجب ہے تو کفر کرنا کیا ہوگا؟ امر کی ضد وہ حرام ہوگی، کیونکہ اس کی ضد ایک ہے. جب ایمان لانا واجب ہوگا تو کفر کیا ہوگا؟ حرام. اسی طرح کفر ہے، کفر سے منع کیا گیا ہے، لہذا کفر یہ حرام ہے تو اس کی ضد ایمان لانا ہے، تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. لہذا اگر امر اور نہیں کی دونوں کی ضد ایک ہے تو پھر امر کی ضد یہ حرام اور نہیں کی ضد واجب. اور اگر ان کی ازداد بہت ساری ہیں
تو پھر امر کی صورت میں اس کی تمام ضد حرام ہوگی، اور نہیں کی صورت میں تمام ضد واجب نہیں ہوں گی، بلکہ ایک کا بجا لانا کافی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز میں اگر کوئی آدمی ایک رکعت پڑھ لے، 2 سجدے کر لے، پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک رکعت اگر کر لے، 2 سجدے کرنے کے بعد قیام کرنے کا حکم ہے، قیام کرنے کا الامر بالقیام ہے، تو امر بالقیام اس کی ضد کیا ہوگی؟ قیام کی ضد کیا ہے؟ قعود بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، استجاع بھی ہے، لیٹ جانا۔ تو دیکھو الامر بالقیام، قیام کرنے کا حکم ہے، اور اس کی ضد ایک نہیں ہے، بہت ساری ازداد ہے، تو یہ ساری ضدیں حرام ہو جائیں گی، یہ ساری ضدیں حرام ہو جائیں گی۔ اور اگر نہیں کی ضدیں بہت ساری ہوں تو نہیں، جیسے کہ شرب عن الخمر، شراب پینے سے نہیں آ گئی ہے تو شراب پینا حرام ہے، اس سے نہیں آئی ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد شراب کا نہ پینا، یعنی دودھ پینا، چائے پینا، پانی پینا، مشروب وغیرہ دوسرا مشروب پینا، یہ ساری اس کی ضدیں ہیں، یہ ساری اس کی ضدیں ہیں۔ لہذا جب شراب سے حرمت آ گئی تو اس کی ضد، جتنی بھی ضدیں ہیں، یہ سب کی سب ضدیں سب حرام، سب واجب نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں سے کسی ایک کا بجا لانا کافی ہوگا، کسی ایک پر عمل کرنا کافی ہو جائے گا۔ یہ مذہب ہے مختار، پسندیدہ اور راجح مذہب ہے شیخ ابو بکر جساس کا رحمہ اللہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ مذہب یہ ہے، احناف کا مذہب یہ ہے کہ امر اس کی ضد مکروہ ہے، حرام نہیں، اور نہیں کی ضد یہ سنت واجبہ کے معنی میں ہے، سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے۔ امر اپنی ضد کے مکروہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے، یقتضی تقاضا کرتی ہے، اے یستلزم، یعنی اپنی ضد میں حکم کو لازم کرتی ہے کہ اس کی ضد مکروہ ہو، اور نہیں اپنی ضد کے سنت واجبہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی یستلزم لازم کرتی ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس لیے کہ کسی بھی کام کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کی ضد، وہ خود اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی، اس کی ضد سے رکنا، اس کی ضد میں حکم کا ثابت ہونا، یہ اس مامور بھی یا منہی عنہ پر عمل کرنے سے خود بخود لازم آتا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو جب آدمی مامور بھی میں مشغول ہوگا تو اس کی ضد سے خود بخود رکنا پایا جائے گا۔ اب مامور بھی جس درجے کا قوی ہوگا اس کی ضد بھی اتنی درجے کی، اس سے آدمی روکے گا۔ لہذا یہ امر اور نہیں، ان میں سے ہر ایک، یعنی کوئی بھی شے خود اپنے ذات کے اعتبار سے ضد پر دلالت نہیں کرتی، البتہ اس کی ضد میں جو حکم ثابت ہوتا ہے، لازم آتا ہے، وہ امر کی تعمیل کرنے کی وجہ سے آتا ہے، امتثال امر کی وجہ سے آتا ہے۔ خود یہ شے، یہ مامور بھی یا یہ منہی عنہ اپنی ضد پر ان میں حکم کو لازم نہیں کرتا۔ اس لیے اگر امر کی صورت میں ہو تو پھر اس کا ادنا درجہ کافی ہے۔ جب کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو امر کی ضد حرام نہیں ہوگی، کیونکہ حرمت اعلیٰ درجہ ہے، ادنا درجہ کافی ہے، اور وہ ہے کراہت، اس لیے امر کی ضد مکروہ ہوگی۔ اور نہیں کی صورت میں جب کسی فعل پر نہیں داخل ہو، وہ منہی عنہ ہو جائے، تو اس کی ضد کا اعلیٰ درجہ فرض ہے، لیکن چونکہ اس کی ضد میں حکم لازم آتا ہے امتثال امر کی وجہ سے، اس وجہ سے اعلیٰ درجہ نہیں ہوگا بلکہ ادنا درجہ ہوگا، اور وہ ہے سنت واجبہ، سنت مؤکدہ کے معنی میں ہوگی۔ لہذا ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، امر کی ضد مکروہ ہوگی، اور نہیں کی ضد سنت واجبہ کے معنی میں ہوگی۔
شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے، ہمارے نزدیک یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے ہمارا مذہب کہ امر کی ضد یہ مکروہ ہوگی اور نہی کی ضد یہ سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب اس سے امر یا وہ منہی عنہ فوت نہ ہو، مامور بھی اس سے فوت نہ ہو۔ اگر امر کی ضد میں مشغول ہونے سے یہ مامور بھی ہی فوت ہو جائے تو پھر اس صورت میں امر کی ضد حرام ہوگی۔ امر کی ضد کیا ہوگی؟ حرام ہوگی بالاتفاق۔ لیکن اگر امر کی ضد میں مشغول ہونے سے یہ امر یعنی مامور بھی فوت نہ ہوتا ہو تو پھر اس صورت میں امر کی ضد مکروہ ہوگی۔ دیکھو اگر امر کی ضد میں مشغول ہو جائے تو اس کی ضد مکروہ، اور اگر امر حرام نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگی، کیونکہ امر کی ضد میں مشغول ہونے سے جو حرمت لازم آتی ہے، شرعاً امر دینے سے مقصود وہ حرمت ہوتی ہے۔ شریعت نے جب کسی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس شریعت کے اس حکم دینے سے مقصود کیا ہے؟ مامور بھی کو لازم کرنا ہے یا اس کی ضد میں حرمت کو ثابت کرنا ہے؟ مامور بھی کو لازم کرنا ہے، لیکن اس کی ضد میں جو حرمت لازم آتی ہے یہ حرمت یہ مقصود بالامر نہیں ہوتی، یہ مقصود بالامر، یا جیسے نہیں کی صورت میں ہو تو شریعت کا مقصد منع کرنے سے نہیں سے اس فعل کی حرمت ہوتی ہے، نہ کہ اس کی ضد کا حکم دینا مقصود۔ لہذا چونکہ یہ دونوں غیر مقصود ہوتے ہیں، امر کی ضد حرمت مقصود بالامر نہیں، اور نہیں کی ضد وہ مقصود بالامر نہیں ہے، مقصود بالنہی نہیں ہے۔ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کی ضد حرام ہوگی، یہ جو حرمت ہے یہ مقصود بالامر نہیں ہے۔ امر دینے سے مقصود ہے کہ مامور بھی واجب ہو، امر کے صیغے کے مطابق اور قرینے کے مطابق امر کے صیغے پر عمل ہوگا، چاہے وجوب کا ہو، ندب کا ہو، اباحت کا ہو۔ لیکن اگر امر وجوب کے لیے ہے تو اس صورت میں اس کی ضد میں جو حرمت ثابت ہوتی ہے یہ حرمت مقصود بالامر نہیں ہے۔ اور جب کسی کام سے منع کیا جائے نہیں حرمت کے لیے ہو تو اس حرمت یہ جو نہیں ہے اس سے مقصود اس کی ضد میں کو واجب کرنا مقصود نہیں ہے، وہ واجب مقصود اصلی نہیں سے مقصود اس کی ضد کو واجب کرنا نہیں۔ جب دونوں کی ضد مقصود نہیں ہے تو یہ پھر اصلی حرمت سے کم درجے کی ہوگی اور اصلی واجب سے اس کا درجہ کم ہوگا، اس لیے امر کی ضد مکروہ ہوگی اور نہیں کی ضد سنت مؤکدہ ہوگی۔ لیکن یہ تب ہوگی کہ جب امر کی ضد میں مشغول ہونے سے یہ مامور بھی فوت نہ ہو۔ اگر مامور بھی امر کی ضد میں مشغول ہونے سے مامور بھی فوت ہو جاتا ہو، یا نہیں کی ضد میں مشغول ہونے سے یہ منہی عنہ فوت ہو جاتا ہو تو پھر امر کی ضد حرام ہوگی۔ امر کی ضد کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ جیسے کہ شارح نے اس کی مثال ذکر کی ہے یہی کہ جب آدمی ایک رکعت پڑھ کے 2 سجدے کر کے شرعاً حکم ہے قیام کا، یا 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت کے تشہد کر لینے کے بعد 3 رکعت پڑھ لینے کے بعد 4تھے رکعت کے لیے قیام کا حکم ہے، اگر رباعی نماز ہے تو یہ جو 4تھے رکعت کے لیے قیام کا امر ہے، الامر بالقیام، چاہے بعد الاولا ہو، رکعت الاولا ہو، یا بعد رکعت الثالثہ ہو، یا تیسری رکعت کے تشہد کے بعد کا قیام کا امر ہو، تو یہ جو قیام کا امر ہے اس کی ضد میں اگر کوئی آدمی مشغول ہو جائے اور اس سے یہ امر فوت نہ ہو تو مکروہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مکروہ۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایک رکعت کے 2 سجدے کر لینے کے بعد ڈائریکٹ کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ جائے، جیسے کہ جلسہ استراحت کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی بقدر تسبیحات بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو جائے تو آیا بیٹھنے سے دیکھو امر کی ضد میں مشغول ہو گیا، تو آیا اس نفس قعود سے اگر بقدر تسبیحات واحدۃ وہ بیٹھ جائے تو اس سے قیام فوت ہو جائے گا؟ مامور بھی تو فوت نہیں ہو رہا نا، اور مامور بھی کے ضد میں مشغول ہو گیا
تو یہ مامور بھی کی ضد میں مشغول ہونا جس سے مامور بھی فوت نہ ہو وہ مکروہ ہے۔ اس لیے یہ جو جلسہ استراحت ہے ہمارے نزدیک یہ مکروہ ہے تنزیہی ہے۔ یہ مکروہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، تو یہ مکروہ ہے ہمارے نزدیک، جبکہ شافعی حضرات کے نزدیک یہ سنت مستحب ہے، جلسہ استراحت کرنا یہ مستحب ہے ان کے ہاں۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھا ہی رہے، شارح کہتے ہیں کوئی آدمی اتنا بیٹھ جائے کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہی نہ ہو، اتنے دیر تک بیٹھا رہے یہاں تک کہ قیام کا وقت گزر جائے، تو امر کی ضد میں مشغول ہو گیا، اور اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ مامور بھی کیا ہو گئی؟ امر بالقیام فوت ہو گئی ہے، تو اب یہ امر کی ضد میں مشغول ہونا یہ حرام ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن بہرحال شارح نے تو کہا کہ اگر امر کی ضد میں یعنی قیام کے لیے کھڑا نہ ہو اور بیٹھ جائے اور اتنے دیر تک بیٹھا رہے کہ قیام کا وقت ہی گزر جائے، تو محشی کہتے ہیں کہ قیام کے لیے کوئی خاص وقت ہے کیا؟ قیام کے لیے کوئی خاص وقت ہے؟ اگر کوئی آدمی 2 رکعت کے تشہد پر بیٹھنے کے بعد، تشہد پڑھ لینے کے بعد قیام کے لیے کھڑا ہو جائے، تو قیام کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اگر 3 رکعت نماز ہے یا 4 رکعت ہے تو وہ تشہد کتنی مقدار اگر وہ مزید بیٹھا رہے، آرام سے تشہد پڑھتا رہے، تو قیام کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ جس سے اتنے دیر بیٹھا رہے کہ قیام کا وقت ختم ہو جائے؟ تو محشی کہتے ہیں کہ قیام کے لیے تو کوئی خاص وقت ہے ہی نہیں کہ جس سے اتنی دیر بیٹھا رہے کہ قیام کا وقت ہی نکل جائے، چلا جائے۔ تو اب یہ امر کی ضد میں مشغول ہونے سے مامور بھی فوت ہو گیا، اس لیے یہ بیٹھنا حرام ہوگا۔ تو محشی کہتے ہیں جب قیام کے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے پھر یہ کیسے کہا گیا؟ شارح نے یہ بات کیسے کی؟ ہاں، اس کی صورت یہ ہوگی، قیام کے وقت قیام کے فوت ہونے کی صورت یہی ہوگی کہ کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے تکبیر تحریمہ کر لے فرض نماز میں، اور نماز کے ختم ہونے تک کھڑا ہی نہ ہو، تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھڑا ہونا ضروری ہے نا۔ وہ فرض نماز میں بلا عذر کے، عذر بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، عذر نہیں ہے، تو تکبیر تحریمہ کے لیے قیام، اس کے بعد قیام فرض ہے، اور وہ قیام کو چھوڑ دے اور قیام کی ضد قعود میں مشغول ہو جائے اور بیٹھے بیٹھے تحریمہ باندھ کر وہ نماز پڑھے، کھڑا ہی نہ ہو، تو امر کی ضد میں مشغول ہو گیا اور قیام فوت ہو گئی۔ قیام کیا ہو گئی؟ الامر بالقیام، مامور بھی فوت ہو گئی امر کی ضد میں مشغول ہونے سے، اس لیے یہ نماز نہیں ہوگی، یہ نماز فاسد ہوگی۔ یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ضد میں مشغول ہو گیا، اور اس کی ضد، جس مامور بھی کی ضد میں مشغول ہونے سے مامور بھی فوت ہو جائے تو وہ حرام ہے، وہ وہاں حرمت ہوگی، وہ امر کی ضد حرام ہوگی، اس لیے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ شارح کہتے ہیں یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر نماز کے وسیع وقت میں کوئی آدمی نماز کے علاوہ کسی دوسرے شغل میں لگ جائے، جو ہی عصر کا وقت داخل ہو گیا یا ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو نماز کا وقت ہو گیا نا، اب حکم ہے نماز قائم کرو، تو امر بالصلاۃ ہے، لیکن صلاۃ میں کوئی مشغولی نہیں ہے، سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور نماز کے وقت میں وسعت ہے، تو یہ امر کی ضد میں مشغول ہونا یہ حرام ہوگا یا جائز ہوگا؟ یعنی مکروہ ہوگا، کیونکہ اس میں مشغول ہونے سے نماز فوت نہیں ہو رہی، اس لیے امر کی ضد میں مشغول ہونے سے اگر امر یعنی مامور بھی فوت نہ ہو تو اس صورت میں وہ مکروہ ہوگی، اب مامور بھی کی ضد میں مشغول ہونا مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہے، نماز کا وقت توڑا رہ گیا ہے اور ابھی تک سو رہا ہے، ابھی تک کھیل رہا ہے، ابھی تک پڑھ رہا ہے، تو اب امر کی ضد میں مشغول ہے، اور اتنا مشغول ہے کہ جس سے امر بالصلاۃ ہو یا امر باداء زکوٰۃ ہو یا امر بالصوم ہو اور اس کی ضد میں مشغول ہو، تو اب اس کی ضد میں مشغول رہنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہوگا۔ اگرچہ شارح کہتے ہیں فی نفس ہی وہ عبادت میں مشغول ہو، تلاوت کر رہا ہے، نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے،
لیکن نماز ابھی ادائے صلات کا حکم ہے، اور وہ ادائے صلات وقت فریضہ ادا نہیں کر رہا اور نوافل ادا کر رہے ہیں، تلاوت میں لگا ہوا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تو یہ فی نفسی اگرچہ عبادت ہے، لیکن اس نماز کی مامور بھی کی ضد میں مشغول ہونے سے مامور بھی فوت ہو رہا ہے، اس لیے اس کی ضد میں پھر مشغول ہونا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تو یہاں امر کی ضد، چونکہ یہ مامور بھی کو فوت کرنے والی ہے، اس لیے مامور بھی کی ضد میں مشغول ہونا یہ حرام ہوگا۔ اور اگر وقت میں وسعت ہے تو پھر اس صورت میں مباح ہے، یعنی مکروہ ہوگی اگر مامور بھی فوت نہ ہو۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس پر متفرق کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ ہم سب احناف کا متفقہ قول یہ ہے کہ جب محرم آدمی کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا کہ محرم آدمی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، تو پھر اس کے لیے ازار کا پہننا اور ردا کا پہننا یہ سنت ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ سنت ہوگا۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ احرام کے لیے کیا کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلے ہوئے کپڑا نہ پہنے، قمیص نہ پہنے، عمامہ نہ باندھے، اور جوتے پہن لے اور موزے بھی نہ پہنے۔ ہاں، جس کے پاس جوتے نہ ہو تو پھر وہ موزے پہن لے، لیکن گھٹنوں سے نیچے نیچے کاٹ دے، گھٹنوں سے نیچے نیچے کاٹ دے، گھٹنے سے یا ٹخنے سے؟ ٹخنوں سے نیچے نیچے کیا کر دے؟ وہ کاٹ دے، تاکہ ٹخنے ننگی رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قمیص بھی نہ پہنے اور پگڑی بھی نہ باندھے، شلوار بھی نہ پہنے، ٹوپی بھی نہ پہنے اور موزے بھی نہ پہنے، الا یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو پھر وہ موزے پہن لے، لیکن یہ کہ کعبین سے نیچے نیچے وہ کاٹ دے تاکہ کعبین نظر آ جائے، ٹخنے۔ لہذا جب ان کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا، سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا، تو کچھ تو پہننا ہے نا، پھر کیا پہنے؟ سطر چھپانے کے لیے، گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی چیز کا پہننا تو ضروری ہوگا۔ لہذا جب سلے ہوئے کپڑے پر نہیں آئی تو سلا ہوا کپڑا منہی عنہ ہو، اس کی ضد ہوگی غیر سلا ہوا کپڑا، اور غیر سلا ہوا کپڑا وہ ازار ہے اور ردا ہے، تو پھر یہ سنت ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ تو دیکھو، منہی عنہ نہیں کی ضد وہ سنت واجبہ کے معنی میں ہے، سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے، اس لیے غیر سلا ہوا کپڑا یعنی ازار اور ردا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جیسے کہ سنت واجبہ پر عمل کیا جاتا ہے، سنت مؤکدہ پر عمل کرنا ضروری، اسی طرح یہاں ازار اور ردا کو بھی پہنا جائے گا، غیر سلا ہوا ازار اور ردا، یہ سنت واجبہ ہوگا، یہ سنت واجبہ ہوگا۔ یہ نہیں کی ضد سے معلوم ہو گیا، اس لیے کہ نہیں کی ضد سنت واجبہ کے معنی میں ہے، سنت واجبہ کے معنی میں ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ سنت واجبہ کے معنی میں ہے، بے عینہ سنت مؤکدہ، بے عینہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، اس لیے کہ سنت مؤکدہ تو اصطلاحی سنت مؤکدہ تو وہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قولاً فعلاً یا تقریراً ثابت ہو۔ تو یہاں جس کو سنت مؤکدہ، اس لیے یہاں اس لفظ بڑھا دیا گیا، سنت مؤکدہ کے معنی میں قرار دیا گیا ہے، بے عینہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کا سنت مؤکدہ ہونا یہ عقلاً ثابت ہے، اور وہ جو اصطلاحی سنت مؤکدہ ہے وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل اور آپ کی تقریر ہے، اس لیے اس سنت مؤکدہ سے وہ اصطلاحی سنت مؤکدہ مراد نہیں ہے۔ البتہ یہاں جو مثال پیش کی ہے نہیں میں، محشی نے اس پر اعتراض نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے دیکھو اس نہیں سے
سلے ہوئے کپڑے سے منع کیا گیا ہے تو اس کی ضد پھر ازار اور ردا یہ سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے، یہ آپ نے نہیں کی ضد سے ثابت کیا۔